پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت کا ذوق عبادت اور شوق عبادت سے کون شخص ناواقف ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ عبادت و ریاضت کا بہترین مثال ہے، خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مہینوں روزے رکھتے تھے، حالانکہ سحر و افطار کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سبھی نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں شہزادے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین جو کہ ابھی چھوٹے بچے تھے، پھر بھی انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ مغرب کا وقت نزدیک تھا، افطاری کا وقت تھا، سب کے سب مصلی بچھا کر بارگاہ رب العزت میں رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 روٹی لائی۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اے فاطمہ، کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری کے لیے کچھ نہ ہو، بھلا وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا وہ ٹکڑا لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر تھیں۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم دروازے پہ کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلیں۔ جب اندر گئیں تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگی کہ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ آج چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بابا جان، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹی کے ٹکڑے بنائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سخت بیمار ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانگی کہ اے میرے پروردگار، جب میرے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن تک روزہ رکھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے شفا یاب ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے منھے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ اے پیارے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزے رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان مقدس ہستیوں نے امام حسن اور امام حسین کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔
دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور پھر مزدوری کرنے کے بعد شام کو حضرت علی بازار سے جو لے کر واپس گھر کو تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئی۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا تو دروازے پر کوئی شخص آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، بے بس فقیر ہوں، کوئی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے روٹی کھلا دے۔ تو اللہ کے محبوب اور ہم سب کے چہیتے نبی نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی لو اور فقیر کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس فقیر کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں بھی اپنی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نانا جان، اس فقیر کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹی اس فقیر کو دے دی اور پھر ان سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی شکریہ ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ کل پھر روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے دن کی طرح مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے اور پھر شام کو اتنا جو لے آئے کہ جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان جو کو پیس کر روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤ۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دوں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیں گے۔ سب کے سب اپنے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور آپ سب نے پانی پی کر روزہ افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پھر سب پانی سے ہی سحری کی اور پھر سب دنوں کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کام کرنے چلے گئے۔ پورا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو پھر لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیسرے دن 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ پھر جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور آپ حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھے، افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر سے صدا آئی کہ میں ایک قیدی ہوں اور ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ پورے مدینہ میں اس گھر والوں سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق قیدی کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمایا کہ اے میرے پیارے نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد، اپنی بیٹی اور اپنے چھوٹے چھوٹے نوازوں کے ساتھ پانی سے افطار کیا اور سبھوں نے اللہ کا شکر ادا کیا
الحمدللہ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری پانی پی کر اور افطاری بھی پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی ہے اہل بیت کی شان اور پہچان۔ پیارے دوستو، ایسی ہی اچھی اور سچی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔